میں جس آفس میں نوکری کرتا تھا وہاں کا مالک دوسرے ملک شفٹ ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کو کہا۔ پہلے تو میں نے منع کر دیا، پر جو ہی اس کی خوبصورت بیٹی کو دیکھا پاگل ہو گیا۔ باس نے ڈھیر ساری دولت بھی میرے نام کر دی، پر ایک شرط کے ساتھ کہ رات میں بیوی کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ میں نے اس وقت ہاں کر دی، پر بیوی اب ہر رات مجھ سے پردہ کرتی تو میں غصے سے کمرے سے باہر نکل جاتا۔ اس بار باہر نکلا تو ملازمہ میرے پاس آئی اور جلدی سے ایک ویڈیو دکھانے لگی۔ میں جوں جوں دیکھتا گیا میری جان نکلتی گئی۔ اسی وقت ملازمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا نام تیمور ہے اور میں بن ماں باپ کے پلا ہوا بچہ تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میری پرورش کی ذمہ داری میرے چچا اور چچی پر آ گئی تھی۔ میری چچی میری سگی خالہ بھی تھی، اسی لیے وہ میرا ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میرے چچا کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے تانے مارتے رہتے تھے اور غصہ کرتے تھے۔ میں جب 10 سال کا تھا تو ایک دن میرے چچا نے مجھے کسی بات پر مارا تو میں غصے سے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ کبھی چچا کے گھر کو واپس نہیں آؤں گا۔ میں سارا دن اور رات سڑکوں پر پھرتا رہا تھا۔ کافی لوگوں نے بچہ سمجھ کر میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میرا خدا میرے ساتھ تھا کہ میں ہر بار بچ نکلتا تھا۔ تبھی مجھے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کی نوکری مل گئی تھی۔ سارا دن ہوٹل میں برتن دھوتا رہتا تھا اور وہیں کہیں کسی کونے میں سو جایا کرتا تھا۔ تقریباً 1 سال تک میں ہوٹل میں برتن دھونے کی نوکری کرتا رہا تھا، جب اچانک سے ہوٹل کے مالک کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹوں نے ہوٹل بند کر دیا تھا۔ ہوٹل بند ہوا تو میں پھر سے بے سہارا ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ ہوٹل میں ایک لڑکا کام کرتا تھا جو عمر میں مجھ سے کوئی 10-15 سال بڑا تھا اور کسی دوسرے شہر میں نوکری کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور یوں میں اسلام آباد سے اٹھ کر کراچی آ گیا۔ میرے ساتھ موجود لڑکے کو نوکری مل گئی تھی اور اس نے مجھے بھی ایڈجسٹ کروا دیا تھا۔ میں کافی عرصے تک برتن دھونے کی نوکری کرتا رہا اور اس کے بعد میں نے کچن سنبھال لیا تھا۔ میرے ہاتھ میں ذائقہ تھا، میں جو بھی کھانا بناتا وہ کسٹمر کو پسند آتا۔ ہوٹل مالک نے مجھے مستقل باورچی رکھ دیا تھا۔ میں بھی خوش تھا کہ چلو تھوڑی سی ترقی ہوئی۔ جب سے میں باورچی بنا تھا میری تنخواہ مقرر کر دی گئی تھی اور ساتھ ہی مجھے ہوٹل کے اوپر ایک کمرہ بھی رہنے کے لیے مل گیا تھا، سو میرے اخراجات تھوڑے کم ہو گئے تھے۔ میں اس بات پر بہت زیادہ خوش تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہوٹل کا مالک مجھے جو تنخواہ دیتا ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ باقی ہوٹلز کے باورچی کافی زیادہ تنخواہ وصول کرتے تھے۔ لیکن جو بھی تھا، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہی تھا، تو میں اسی میں خوش تھا۔ ایک دن ہمارے ہوٹل پر ایک شخص کھانا کھانے آیا تو کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے بلایا اور میرے کھانے کی بہت زیادہ تعریف کی۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا۔ ان کو اپنے فارم ہاؤس میں باورچی کی ضرورت تھی اور میرا کھانا انہیں پسند آیا تھا، اسی لیے وہ مجھے رکھنا چاہتے تھے۔ کارڈ اپنے پاس رکھ کر میں کچھ دن تک تو سوچتا رہا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی بہتر زندگی ڈیزرو کرتا ہوں۔ مجھے حرکت کرنی چاہیے کیونکہ حرکت میں ہی برکت ہے، اور یوں میں نے ہوٹل کی نوکری چھوڑی اور فارم ہاؤس میں جا کر کچن سنبھال لیا تھا۔ سراج خان نامی شخص کا عالی شان فارم ہاؤس اس کی کاروباری سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ وہاں ہر روز طرح طرح کے لوگ آتے تھے اور میرا کام وہاں آئے ہوئے لوگوں کے لیے کھانا پکانا تھا۔ لوگ میرے کھانے کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ فارم ہاؤس میں نوکری کرنے کے مجھے بہت زیادہ فائدے ملے تھے۔ ایک تو مجھے رہنے کے لیے عالی شان جگہ مل گئی تھی، دوسرا میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا تھا، اور تیسرا میری ہر طرح کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے سراج خان نے الگ سے رقم مقرر کی ہوئی تھی۔ میں فارم ہاؤس میں بہت زیادہ خوش تھا۔ جب ایک دن سراج خان نے مجھے کہا کہ میں کیوں نہ اس کے آفس میں کام کروں۔ میں چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس لیے میں نے کام کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن سراج خان نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں آفس میں کام کر کے اپنی زندگی سنوار سکتا ہوں اور اپنا مستقبل بنا سکتا ہوں۔ سراج خان نے مجھے کام سکھانے کا وعدہ بھی کیا تھا، سو میں مان گیا۔ پہلے مجھے تفصیل سے کمپیوٹر آپریٹنگ سکھائی گئی تھی اور اس کے بعد مجھے نوکری دے دی گئی تھی۔ میں جلد ہی کام سیکھ گیا تھا اور اپنا کام پوری ایمانداری سے کرنے لگا تھا۔ سراج خان نے مجھے نوکری کے ساتھ ساتھ ایک فلیٹ بھی رہنے کے لیے دیا تھا اور ذاتی استعمال کے لیے چھوٹی سی گاڑی بھی دی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہا ہے، لیکن میں خوش تھا کہ چلو ایک اچھی زندگی میرے لیے بھی لکھی ہوئی ہے۔
سراج خان کے پاس نوکری کرتے ہوئے ابھی مجھے 4 ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا کہ میں نے سنا کہ سراج خان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسرے ملک منتقل ہو رہا ہے، کیونکہ سراج خان نے وہاں شادی کر رکھی تھی اور اس کی بیوی اسے بار بار بلا رہی تھی۔ اس نے جانے کا ارادہ کیا اور جانے سے پہلے اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں اس کی اکلوتی بیٹی سے شادی کر لوں۔ میں نے سراج خان کی بات سنتے ہی انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں ایک خوددار لڑکا تھا اور مجھے اب جا کر سمجھ آئی تھی کہ سراج خان کی مجھ پر اتنی مہربانیوں کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ سراج خان اپنی کسی معذور یا بیمار بیٹی کو میرے پلے باندھنا چاہتا ہوگا، تبھی مجھ پر اتنی مہربانیاں کر رہا تھا، اور آج آخرکار اس نے اپنی زبان سے ہی قبول کر لیا تھا۔ میں انکار کر کے جیسے ہی اس کے آفس سے نکلا تو میرے ہوش اڑ گئے اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں ہواؤں میں اڑنے لگا ہوں، کیونکہ سامنے سے میں نے ایک ایسی دوشیزہ کو آتے ہوئے دیکھا جو بے انتہا خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اگر چاند بھی اسے دیکھتا تو شرما جاتا۔ وہ لڑکی میرے پاس سے گزر کر سراج خان کے آفس میں چلی گئی تھی۔ میں نے وہاں موجود آفس بوائے سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ سراج خان کی اکلوتی بیٹی بسما سراج خان ہے۔ میرا دل اپنا سر پیٹ لینے کو چاہا تھا کہ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کے لیے کچھ دیر پہلے ہی انکار کر دیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے سراج خان سے واپس بات کروں اور کہوں کہ وہ میری شادی اپنی بیٹی سے کروا دے۔ میری تو ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن شاید میری قسمت ہی اچھی تھی کہ اگلے دن سراج خان نے مجھ سے پھر سے پوچھا تو میں نے فوراً سے ہاں کر دی تھی، اور یوں میری شادی سراج خان کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے سراج خان نے اپنی آدھی جائیداد بھی میرے نام کر دی تھی، لیکن نکاح سے پہلے اس نے شرط رکھی تھی کہ میں کبھی بھی رات کو بسما کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اس وقت تو میں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یوں میری شادی بسما سے ہو گئی۔ بسما کو میرے سنگ رخصت کرنے کے بعد سراج خان دوسرے ملک چلا گیا تھا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین تو تب نکلی جب سچ میں بسما مجھ سے رات کے اوقات میں پردہ کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ایسے ہی مذاق میں بتائی گئی شرط ہوگی، لیکن یہ تو سچ تھا، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے تھے میں شدید تنگ ہوتا چلا گیا اور میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ میں روز رات کو تنگ آ کر کمرے سے باہر چلا جاتا تھا۔ اس دن بھی میں تنگ آ کر کمرے سے نکلا اور باہر لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، جب ایک ملازمہ ڈرتے ہوئے میرے پاس آئی اور اس نے مجھے اپنے موبائل پر ایک ایسی ویڈیو دکھائی جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور ساری دنیا مجھے اپنی نظروں کے سامنے گھومتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ جوں جوں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا میرے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ اسی وقت ملازمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے میری بیوی کے کمرے کے قریب لے گئی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں چھپ کر اپنی بیوی کے کمرے میں جھانکوں، اور جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو مجھے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا اور قدم لڑکھڑائے تھے۔ میں بمشکل گرتا پڑتا صوفے پر آ کر بیٹھا تھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میری حالت سنبھلی تو میں نے اچھی خاصی رقم ملازمہ کو اتنا بڑا سچ بتانے کے بدلے دی، اور اگلی صبح جب بسما سو رہی تھی تو میں اپنا سامان باندھ کر ہمیشہ کے لیے اس شہر کو چھوڑ چکا تھا۔ جو سچائی مجھے پتہ چلی تھی اس کے بعد میں بسما کے ساتھ اپنی زندگی قطعاً نہیں گزار سکتا تھا۔ ملازمہ نے مجھے ویڈیو میں بسما کی اصل صورت دکھائی تھی، اور وہ صورت یہ تھی کہ بسما ایک خواجہ سرا تھی، اور خواجہ سرا سے شادی تو کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ سراج خان نے اپنی بیٹی کی سچائی دنیا سے چھپانے کے لیے مجھے بلی کا بکرا بنا دیا تھا، اور اتنے احسان اسی لیے کیے تھے کہ میں کبھی اس کے آگے بول نہ سکوں۔ میں نے جب ملازمہ کے کہنے پر بسما کے کمرے میں جھانکا تھا تو میں نے دیکھا کہ بسما عجیب و غریب سے حلیے میں عجیب و غریب سی حرکتیں کر رہی تھی، جیسی سڑکوں پر اکثر خواجہ سرا کرتے تھے۔ وہ بظاہر اچھی خاصی لڑکی ہی نظر آتی تھی، اور اس نے اپنا اصلی چہرہ چھپا رکھا تھا۔ سراج خان نے اپنی خواجہ سرا بیٹی ایک شرط کے ساتھ میرے ساتھ باندھی تھی، اور اسے لگا تھا کہ مجھے کبھی کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے۔ میں بھلے غریب رہتا، لیکن میں ایک نارمل زندگی اور نارمل فیملی چاہتا تھا۔ مجھے بسما سے صرف دولت مل سکتی تھی، نارمل زندگی اور فیملی نہیں، میں واپس اس راستے پر لوٹ چلا جہاں سے آیا تھا۔ چچا کے گھر برسوں بعد پہنچا تو معلوم پڑا کہ چچا کا انتقال ہو چکا تھا۔ چچی مجھے دیکھ کر تڑپ کر رو دی تھی اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اب کبھی ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے چچا کی دکان سنبھال لی تھی اور اپنی چچی اور ان کی بیٹی کا محافظ بن گیا تھا۔
کچھ عرصے بعد چچی نے میری شادی اپنی اکلوتی بیٹی صدیقہ سے کروا دی تھی، جس سے میرے 2 بچے ہوئے تھے۔ یہی تو ایک نارمل فیملی تھی جو میں چاہتا تھا اور اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ میں جانتا تھا سراج خان نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی اور وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا، لیکن میری زندگی جب سے مکمل ہوئی تھی مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس سارے قصے میں سارا قصور صرف سراج خان کا تھا، جس نے بسمہ کو دنیا میں اپنی اصلیت کے ساتھ جینا نہ سکھا کر اس پر ہی ظلم کیا تھا، اور بسمہ کی قسمت میں بھی ساری زندگی کا رونا لکھ دیا تھا۔ یہ سراج خان پر تھا کہ وہ بسمہ کو دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد دیتا اور اسے اس کی اصلیت کے ساتھ جینا سکھاتا، بھلے دنیا اور لوگ کچھ بھی کہتے۔